اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 سے آج ہم پڑھیں گے۔ 111 اور 112 میں جو اخلاقی اصول ہمارے لیے بیان کیے گئے، جو معیار مسلمانوں کے اخلاق اور کردار کا بیان کیا گیا، وہ آپ سب نے پڑھا اور سمجھا، تو اس پر غور کیا، غور و فکر فرمایا، اپنے آپ کو جانچا اس پر۔ چلیے، یہ آپ کے اپنے لیے سب سے پہلے جو ہے نا کسوٹی ہے، اس پر اپنے کردار کو پرکھنا ہے منیمم۔ پتہ ہے کیوں؟ منافق اور مومن کے درمیان فرق کرنے والی یہ خصوصیات ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کنفرم مومن، سرٹیفائیڈ مومن بننے کے لیے اتنی خصوصیات تو پیدا کرنا ہوں، پھر اس کے بعد لیولز آتے ہیں تقویٰ کے، احسان کے، تو وہ تو پھر جس کو جتنی توفیق ہو، جتنا گڑ ڈالے، لیکن اتنا تو ایڈمیشن کو کنفرم کرنے کے لیے لازم ہے۔ یعنی ایڈمیشن ہونے کے بعد ہر کالج کو اصول ہوتا ہے نا کہ اتنے % اٹینڈنس ہوگی تب یہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہوگا، ورنہ پھر اسٹوڈنٹ کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور اس کا نام جو ہے نا خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کے اور بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، جیسے کالج آنا یونیفارم پہن کر آنا، ٹیچرز کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، کلاسوں میں اتنے % حاضری ضروری ہے، چلو کچھ بنک ہو گئی لیکن اتنے % حاضری شرط ہے۔ تو یہ شرائط پوری کرنے کے بعد کم از کم اسٹوڈنٹ تو رہ سکتے ہیں نا، پھر کون زیادہ نکما ہے، کون زیادہ اچھا ہے۔ تو یہ شرائط وہ ہے جو یہ بتاتی ہیں کہ ایڈمیشن کے بعد کون اسلام کے انسٹیٹیوشن کا حصہ رہا اور کون باوجود اس کے کچھ ڈنڈورا پیٹتا رہا کہ میں نے داخلہ لیا ہوا ہے، انسٹیٹیوشن کا حصہ نہیں رہا۔ یہ وہ شرائط ہے۔ اس کے بعد پھر جب ان شرائط میں کنفرم ہم ہو گئے تو ہم نے اپنے آپ کو ایک پختہ حصہ ثابت کر دیا اسلامک انسٹیٹیوشن کا، ہم ایک لازم حصہ ہیں۔ اب اس کے بعد یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم کتنی محنت کرتے ہیں اور کتنے انعامات پاتے ہیں، کتنی ہم پوزیشنز لیتے ہیں، اور آیا صرف تعلیم ہی میں لیتے ہیں، یعنی فرائض میں ہی لیتے ہیں، یا کہ پھر ہم ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ وہ پھر سارا کچھ وہ ہمارے اپنے اوپر ہے، وہ کوئی ہم پر پابندی نہیں ہے، لیکن اتنا تو ہر مسلمان سے درکار ہے ہی۔ تو اس نقطۂ نظر سے، اس پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو ضرور آپ نے اپنے لیے غور و فکر میں لانا ہے، اپنے گھر کے لیے لانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اپنے بچوں میں کیسے پیدا کریں، اپنے شوہروں میں کیسے پیدا کریں، اپنے اندر پیدا کریں۔ جب ہم چینج ہوں گے ہمارا ماحول بھی چینج ہوگا۔ ہر چیز ماحول پہ اثر کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ کرتی ہے۔ ہمارے ہر کال، ہر فعل کا ہمارے ماحول پر اثر ہوتا ہے، مثبت اور نیگیٹو چارج چلتے رہتے۔ تو لہٰذا آپ دیکھیے کہ ایک بندے کا گھر میں موڈ آف ہو، کسی بھی ایک کا، تو پورا گھر متاثر ہوتا ہے۔ اور ایک بندہ خوش ہو اور اس کی خوشی ایسی جو صرف اسی کی ہے، جیسے کوئی بچہ پاس ہوا، تو باقیوں کو اس سے کچھ ڈائریکٹلی تو نہیں ملتا، لیکن اس کی خوشی میں سارے خوش ہوتے ہیں۔ ایویں ایک بچی کی منگنی ہوتی ہے، رشتہ طے ہوتا ہے، اب باقی گھر والوں کو تو فٹیگ پڑنے والی ہوتی ہے، لیکن سارا گھر ایسے ہی خوش ہوتا ہے اس کے ساتھ، ایسے ہی ہے نا؟ تو ہر چیز ہمیں متاثر کرتی ہے۔ آپ بہو لاتے ہیں اور ایک طرح سے وہ سب آرڈینیٹ ہوتی ہے، لیکن اگر بہو اچھی آ جاتی ہے تو پورے گھر پر پازیٹیو اثر آتا ہے، اور اگر بہو بد مزاج لڑاکا آ جاتی ہے تو پورا گھر نیگیٹیولی متاثر ہوتا ہے۔ تو ہر فرد، اچھا یہ بہو تو گھر کا فرد ہے، ملازمہ اچھی ہو تو گھر پر اچھا اثر آتا ہے، اور اگر ملازمہ تنگ کرنے والی ہو، بددیانت ہو، چور ہو، یا چھٹیاں کرنے والی ہو تو گھر پر برا اثر آتا ہے۔ گھر کی ہر چیز متاثر کرتی ہے پورے گھر میں رہنے والوں کو۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ چینج آئے آپ کے گھر میں، then change yourselves because action is stronger than 1000 words۔ آپ کا ایک ایک عمل، آپ کی ایک ایک تقریر سے
1000 گنا زیادہ مؤثر ہوگا آپ کے گھر والوں پر. لیکن ایک دن کے عمل سے کچھ نہیں ہونے لگا. لگے رہیں. جب آپ کا چینج نظر آئے گا نا پھر لوگ متاثر ہوں گے. اس کی تاریخ میں ہمیں مثالیں ملتی ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کیوں مسلمان ہوئے؟ کسی باقاعدہ دعوت سے مسلمان نہیں ہوئے، طرز عمل سے. حدیبیہ کی صلح کے بعد مسلمان ہوئے. تو خالد اصل میں متاثر احد میں ہوئے تھے، لیکن بات دبدبا گئی، یعنی کہ ماحول ایسا تھا دبدبا گئی. پھر حدیبیہ کے بعد کچھ ملنا جلنا ہوا، آنا جانا ہو گیا تھا، صلح جو ہو گئی تھی. تو خالد کو وہ معاشرہ نظر آیا جو اسلام کے لائے ہوئے چینج کے نتیجے میں بننا تھا. اور خالد پڑھے لکھے ذہین انسان تھے. انہیں وہ فرق نظر آیا، کیونکہ خالد دیر سے اسلام لانے والوں میں سے ہے. ہجرت کے بھی 6 سال بعد جا کر 7ویں سال میں اسلام لائے. لیکن خالد کیریکٹر وائز زمانے جاہلیت میں بھی جن چیزوں کو برا سمجھا جاتا تھا، جیسے شراب نوشی، جوئے کھیلنا، ان میں انوالو نہیں ہوتے تھے. بڑے عمدہ کردار کے آدمی. تو ان کو اچھائی برائی کا ایک قدرتی تصور تھا. جیسے آج یورپ میں رہنے والا اگر کوئی بندہ شراب نہیں پیتا تو یہ کیا ہے؟ اس کا ذاتی اچھا اخلاق اور کردار. اگر وہاں رہ کر کسی کا افیئر نہیں ہے، یعنی اسلامی لفظوں میں زانی نہیں ہے، تو یہ اس کا ذاتی کردار ہے، اس کا اپنا ایک سوچ کا انداز ہے، اور باقی سارے معاشرے سے وہ مختلف ہے. تو ایسے چند لوگ تھے عرب میں، مکہ میں چند لوگ تھے گنتی کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ چند ایک لوگ تھے، جن میں ایک عثمان تھے، ایک خالد بھی تھے، کچھ نام اور بھی ہیں لیکن ابھی میں خالد کا تذکرہ کر رہی ہوں. تو خالد رضی اللہ عنہ نے بڑی اچھی زندگی گزاری تھی اور اچھائیوں کو پسند کرتے تھے، مگر وہ اچھائیاں نظر نہیں آ رہی تھی نا. اسلام تو صرف ایک تھیری تھا، اور تھیری کیا تھی؟ اللہ کے سوا سب کو پوجنا چھوڑ دو. جیسے آج ہم کہتے ہیں نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں، وہ ہماری بات نہیں سنتے، ان سے مانگنا شرک ہے، دعائیں مانگنا، حاجتیں مانگنا شرک ہے. تو لوگ اوفینڈیڈ ہو جاتے ہوتے ہیں نا. اس دور میں جب کہا جاتا تھا کہ تمہارے یہ بزرگ مر چکے ہیں، ان سے مت مانگو، ان سے مانگنا شرک ہے، تو وہ بھی جڑ جاتے تھے، اوفینڈیڈ ہو جاتے تھے. تم کہاں سے آ گئے ہو؟ اور کوئی بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہوتے تھے، جیسے آج تیار نہیں ہوتے. ابھی کل ہی یہ بات ڈسکس ہو رہی تھی نا کہ اس بات کو لے کر کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اتنا ناراض ہوتے ہیں کہ بات سننے کو ہی راضی نہیں ہوتے. اس وجہ سے خالد رضی اللہ عنہ بھی اس پہلے قدم پر اڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے یہ دیکھا ہی نہیں تھا کہ وہ کون سے اخلاقی کمالات ہیں جن کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انوائٹ فرما رہے ہیں. اللہ کریم کے حکم سے وہ کون سی خوبیوں کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اس بات کا ان کو اندازہ ہی نہیں تھا. یہ اندازہ ہوا مدینہ آ جا کر، اور پھر خالد مسلمان ہو گئے. عمر بن العاص کو ہمراہ لے کر مسلمان ہوئے، اکیلے نہیں گئے. اور یہ دونوں افراد اسلام کے گروپ میں بہت بڑا اضافہ تھا، عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بھی اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. تو آپ دیکھیے کہ اخلاق اور کردار متاثر کرتا ہے. ہندوستان میں اسلام کیسے پھیلا؟ آپ بچپن سے کتابوں میں پڑھتے ہیں صوفیہ نے پھیلایا، جھوٹ بولتے ہیں. عرب تاجروں سے پھیلا، صوفی تو آئے بعد میں جا کر. صوفی ازم نے تو رواج ہی تب پایا جب اسلام کا ڈاؤن فال ہو گیا. جب تک اسلام کامیابی کے راستے پر تھا، یعنی مسلمان، کیونکہ اسلام تو فیل ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان جب تک اسلام پر عمل کر کے کامیابی کی راہ پر گامزن تھے تب تک صوفی ازم نے رواج نہیں پکڑا تھا مسلمانوں میں. آغاز ہوا تھا تھوڑا تھوڑا یہود کی سازشوں کے تحت، مگر مسلمانوں نے اسے ویلیو نہیں کیا تھا، کیونکہ ہر مسلمان کے پاس قرآن کا اتنا علم ضرور تھا کہ وہ صحیح اور غلط کو جان سکے. اور یہ تھیری ہی غلط ہے کہ دنیا چھوڑ دو، یہ تھیری ہی غلط ہے، کیونکہ ابھی تک آپ نے الحمدللہ 10 پارے پڑھ لیے ہیں، ایک میسج آپ مسلسل پڑھ رہے ہیں. اللہ کا پیغام ساری دنیا میں پہنچاؤ اور اسے نافذ کرو، اللہ کی حکومت نافذ کرو. یہ تمہارا فریضہ ہے، ہر مسلمان کا فریضہ ہے. تو دنیا چھوڑ کر یہ فریضہ کیسے ادا ہوگا بھائی؟ پہاڑ پر چڑھ کر بیٹھ کر، جنگل میں جا کر بیٹھ کر کس کو تبلیغ کریں گے؟ اگر میں آپ لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دوں، میں کس کو پڑھاؤں گی؟ دیواروں کو. لہٰذا مجھے پڑھانا ہے تو مجھے سوشل بندہ بننا ہوگا. جو لوگ میرے پاس آئیں گے وہ اپنی خوشی بھی مجھ سے شیئر کریں گے، اپنا دکھ بھی شیئر کریں گے، اپنی پریشانی بھی شیئر کریں گے، اور چاہیں گے، نیچرلی چاہیں گے کہ میں ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوں. اب میں کہوں نہیں پڑھانے تک تو ٹھیک ہے، دکھ سکھ میں شریک نہیں ہونا،
میرے پاس مت آیا کرو. تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی ان سوشل بندہ سروائیو کر ہی نہیں سکتا کسی بھی ایسے کام میں جس کا تعلق افراد کے ساتھ ہو. اور چونکہ ہر چیز کا تعلق افراد کے ساتھ ہے، صابن کس کو بیچنا ہے؟ انسانوں کو. کپڑا کس کو بیچنا ہے؟ انسانوں کو. بکریوں کو تو نہیں بیچنا کہ پہاڑ پر چڑھ جائیں. پڑھانا کس کو ہے؟ انسانوں کو. تو پھر ہر کام انسانوں سے متعلق ہے، تو انسانوں سے ملنا جلنا پڑتا ہے. اسی لیے علماء کرام یہ ارشاد فرماتے ہیں اور ہمیں سکھاتے آئے ہیں کہ جب تم کسی پبلک پلیس پر بیٹھو تو منہ بند کر کے مت بیٹھو. لوگوں سے سلام دعا کرو، پہل کرو، ان کے حال چال پوچھو، ان سے اچھی بات کہو. یہی تبلیغ کا طریقہ ہے. یہ تبلیغ کا طریقہ نہیں ہے کہ پلیٹ فارم پہ بیٹھے اور منہ بند کر کے بیٹھے، اور اگر کوئی بات بھی کرتا ہے تو منہ ادھر پھیر لیتے، ایسے ہی اجنبی ہو کر مجھ سے بات کر رہے. نہیں، بات چیت نہیں کریں گے تبلیغ کیسے ہوگی؟ تبلیغ ضروری تو نہیں کہ میں ہر جگہ قرآن کھول کر ہی پڑھاؤں گی تو تبلیغ ہوگی. ساتھ بیٹھا ہے، پریشان نظر آ رہا ہے، سلام دعا کی، اس کا حال چال پوچھا، پریشانی کی وجہ پوچھی، اس پہ اسے کوئی دعا بتا دی، کوئی آیت بتا دی، مدد طلب کرنے کا صحیح طریقہ بتا دیا. یہ بھی تو تبلیغ ہے. ایک بندے کو پریشانی کے عالم اس کے رب سے ملا دینے سے بڑی تبلیغ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا سوشلی اپنے لوگوں سے اٹیچ ہونا پڑتا ہے. ایک مومن کو تبلیغ کرنی ہے، دین لوگوں تک پہنچانا ہے، تو افراد کے مابین رہنا ہے. دنیا ترک کر کے کہاں جائے گا؟ اللہ کا نظام دنیا میں نافذ کرنا ہے، اس دنیا میں نافذ کرنا ہے نا. کس پہ نافذ کرنا ہے؟ انسانوں پہ. یعنی اب جا کر کسی وہ تو نہیں ہے ہمارا ونڈر لینڈ آف ایلس تو نہیں ہے ہم کہ ہم ونڈر لینڈ میں چلے جائیں، وہاں جا کے شیروں پر اور باندروں پر جو ہے ہم حکومت قائم کریں. انسانوں پہ قائم کریں گے. انسانوں کو اس نظام کے ماتحت لانا ہے. تو انسانوں کے درمیان رہ کر، رشتے بنا کر، ان کے علوم سیکھ کر، ان پر اتنی برتری کا پا کر کہ وہ ہمیں اپنے سے بہتر مانیں گے تو حاکم بنائیں گے نا. حاکم کون ہوتا ہے؟ قوم کا بہترین بندہ یا بہترین گروپ. اگر ایک بندہ نہیں تو وہ گروپ بہترین ہو. جیسے آج کل ایک بندہ ہم بہترین نہیں چنتے، ہوتے نہیں ہیں، تو ہم پھر ایک گروپ چنتے ہیں. کہنے کو وزیر اعظم حکومت چلاتا ہے یا صدر چلاتا ہے، اصل میں پوری کابینہ چلاتی ہے. تو ہم قوم کے بہترین افراد کو چنتے ہیں. ہم نہیں چنتے، ہمیں تو اتنی عقل ہی نہیں ہے. کیونکہ جمہوریت پہلی بات کوئی عمدہ طریقہ انتخاب نہیں ہے اور اسلام نے اسے سپورٹ نہیں کی. اور دوسری بات، اس میں جو خوبیاں ہیں ان سے بھی فائدہ وہ لوگ اٹھا سکتے ہیں جہاں عام افراد کا آئی کیو لیول بھی ہائی ہو، علم ہو ان کے پاس. جس ملک کے 2 بڑے صوبے بلوچستان اور سندھ کے افراد جانوروں کے لیول کی زندگی گزار رہے ہوں، وہاں آپ جمہوریت نافذ کریں گے. انہیں کیا پتا وہ کیا کر رہے ہیں. اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اقبال کہتے ہیں جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں افراد گنے جاتے ہیں تولے نہیں جاتے. تو ہمارے جیسے ممالک میں ایسے طریقے سے خیر حاصل کرنا آلموسٹ امپاسبل ہے. خیر، تو ہم لوگ تو کچھ بھی منتخب نہیں کرتے، لیکن جہاں صحیح جمہوریت نافذ ہے، جہاں لوگ پڑھے لکھے اور سمجھدار ہیں، وہاں پر وہ اپنی کابینہ میں اپنے ملک کے بہترین افراد کو چن کر بٹھاتے ہیں. بہترین سائنٹسٹ، بہترین ڈاکٹرز، بہترین اسکالرز اور بہترین پولیٹیشنز، پھر وہ سب مل کر رول کرتے ہیں. تو جب تک ہم جہاں بھی رہتے ہیں وہاں کے بہترین افراد نہیں بنیں گے، ہم حکومت میں کیسے آئیں گے؟ اور جب تک ہم حکومت میں نہیں آئیں گے، ہم اللہ کا دین نافذ کیسے کریں گے؟ درخواستیں کر کر کے کریں گے. پاکستان اسلام کے لیے بنا 65 سال تقریباً ہو گئے. ہم لوگ اتنے سالوں سے درخواستیں کر رہے ہیں اپنی ہی گورنمنٹ سے کہ اسلام نافذ کر دو. ہو گیا؟ جب تک اسلام سے متعلق افراد یعنی کہ علماء اپنے آپ کو بہترین لوگ ثابت نہیں کرتے، عقل سے، فکر سے، فعل سے، تب تک آپ دین کیسے نافذ کر سکتے؟ مسلمانوں کو آمادہ نہیں کر سکتے، غیر مسلموں کو خاک آمادہ کریں گے. اور دین آپ پڑھ چکے ہیں کہ غیر مسلموں پر بھی نافذ کرنا ہے. وہ جزیہ دے کر رہیں، دین قبول نہیں کرتے، دیٹ از دیئر چوائس، لیکن رہیں گے اسلام کے نظام کے تحت. کیوں؟ وہ بھی میں نے آپ سے تفصیلاً ڈسکس کیا کہ اگر وہ لوگ اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے تو دنیا بھر میں فساد ڈال دیں گے. جیسے آج پڑا ہو ہومو سیکشوالٹی جیسی بیماری کو بھی لیگلائز کر دیا گیا ہے. وہ ایک سکنس ہے، نارمل نہیں ہے. ایک نارمل انسان ہمیشہ مرد عورت کو اپیل کرتا ہے اور عورت مرد کو اپیل کرتی ہے. مرد کو عورت کی طرف جو ہے دلچسپی ہوتی ہے اور عورت کو مرد کی طرف دلچسپی ہوتی ہے. یہ فطرت ہے. اگر ایک مرد کو مردوں میں دلچسپی ہے، ایک عورت کو عورتوں میں دلچسپی ہے، تو یہ فطرت کے اگینسٹ ہے.
اپنی فطرت سے ہٹ جانا ہے. اور فطرت سے ہٹنا کیا ہوتا ہے؟ تباہی. ہمیشہ، ہر جگہ، ہر حال. فطرت سے جنگ کے نتیجے میں ہمیشہ تباہی ہی آتی ہے، طے شدہ بات ہے. تو ایسی بیماری بجائے علاج معالجے کے اسے لیگلائز کر کے پرموٹ کیا جا رہا ہے. یہ ہے ان معاشروں کو اپنی مرضی سے جینے کی اجازت دینے کے نتائج. اسی لیے اللہ کریم نے کہا جو اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا، گمراہ جینا چاہتے، گمراہ جیے، لیکن اسے اسلام کے نظام کے تحت جینا ہوگا. جزیہ دے کر رہیں گے، محکوم بن کر رہیں گے، اپنی ذاتی زندگی میں جو چاہے کریں، لیکن اجتماعی زندگی میں اسلامی قانونوں کو فالو کریں گے. پردے کے اور رہن سہن کے اخلاقی قوانین جو ہیں. تو یہ ہم کب کر سکتے ہیں؟ جب ہم ایک غالب قوت ہوں. جیسے آج امریکہ اور اس کے ساتھی ممالک UN کی چھتری میں بیٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ ہم نے یہاں جمہوریت نافذ کرنی ہے، ہم نے وہاں جمہوریت نافذ کرنی ہے. کتنے ممالک پر حملے ہوئے اب تک؟ آدھے سے زیادہ مسلم ممالک ہڑپ لیے انہوں نے جمہوریت کے نام پر. ہم نے جمہوریت نافذ کرنی ہے. عوام کا کوئی تقاضا نہیں تھا. صدام حسین سے کوئی شکایت تھی عراقی عوام کو؟ کوئی شکایت نہیں تھی، وہ ہیپی تھے اس کے ساتھ. انہوں نے جا کر انٹرفیئر کیا. ہم نے جمہوریت نافذ کرنی ہے کیونکہ جمہوریت زیادہ بہتر طریقہ ہے حکومت بقول ان کے. وہ بہتر کتنا ہے وہ تو ہم ڈسکس کر ہی چکے ہیں ہلکا سا. اب بات یہ ہے کہ ہم دین کو نافذ کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ ہم تو شرمندہ ہی بہت ہیں. لہٰذا دین کے نفاذ کے لیے اللہ نے ہمیں یہی بتایا کہ ضرورت پڑے تو جنگ بھی کرو. اگر اگلے ملک کے لوگ دین قبول نہیں کرتے، دیٹ از دیئر چوائس، مت کریں. لیکن پھر ان کے سامنے دو راستے ہیں. یا تو وہ سب آرڈینیٹ بن کے رہیں، خراج ادا کریں، اپنی حکومت قائم رکھیں، لیکن ان پر مسلمان نگران رکھے جائیں گے جو سوشل نارمز کو اسلام کے تحت رکھیں گے. باقی جو ان کے اپنے معاملات ہیں وہ ان کے درمیان رہیں گے. اور اسلام کی تبلیغ بہت عمدہ طریقے سے ہوگی تاکہ لوگ وقتاً فوقتاً مسلمان ہوتے جائیں، کچھ عرصے میں مسلمان ہو جائیں. جیسے مصر میں ہوا، وہ فتح ہوئے نا ممالک. مصر فتح ہوا، شام فتح ہوا، عراق. یہ اصل میں عرب ممالک نہیں ہیں، یہ فتح ہوئے اور اس کے بعد وہاں مسلم حکومتیں قائم کی گئی. ٹھیک ہے، وہ مسلمانوں کے صوبے بنے. جزیہ دینے پر راضی نہیں نہ ہوئے تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ ٹھیک ہے ہم جنگ کریں گے. دو آپشنز ہیں، جزیہ دے لو، جزیہ پر راضی نہیں تو پھر جنگ کر لو. وہ لوگ جزیہ پر راضی نہیں ہوئے، جنگیں ہوئی، مسلمانوں نے علاقے فتح کر لیے. فتح کے بعد یہ نہیں کہا کہ بس سب مسلمان ہو جاؤ، کچھ بھی نہیں کہا. اسلامی سسٹم وہاں جاری کر دیا، اسلام کی تبلیغ جاری کر دی، مسلمانوں کی سوسائٹی قائم کر دی. اب وہاں وہ رہنے والے مسلمان چند ایک تھے نا، وہ نظروں میں آنے لگے کہ یہ تو اس طرح رہتے ہیں، یہ تو یہ پہنتے ہیں، یہ تو یہ کھاتے ہیں، یہ تو یہ سوچتے ہیں. اب مسلمانوں کا چونکہ زندگی گزارنے کا انداز اسلام پر ہی منحصر تھا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی خوبصورتی اور عمدگی دیکھتے ہوئے لوگ مسلمان ہوئے. اور آج مصر، عراق، شام یہ مسلمان ممالک ہیں. یمن آج تک مسلمان ہیں. انہوں نے نہ صرف اسلام کو اپنایا، انہوں نے عربوں کی تہذیب کو بھی انہوں نے اپنا لیا، ان کی زبان سیکھ لی، اپنی زبان تک چھوڑ دی. یہ اثرات آئیں گے. تو ہم یہ سب کب کر سکتے ہیں؟ احتجاج کر کے نہیں. تب جب ہم دنیا کی ایک بڑی اور اہم قوت بنے. اور وہ ہم کب بنیں گے؟ جب دنیا میں رہیں گے، دنیا کے فنون میں آگے بڑھیں گے، دنیا کو لیڈ کریں گے. خالی فوجی قوت سے کوئی حکمران نہیں بنتا ہوتا، وہ بھی چاہیے. اصل ترقی آتی ہے جب ہم ہر معاملے میں بہترین افراد پیدا کرتے ہیں، بہترین سائنٹسٹ، بہترین اسکالرز، بہترین میتھمیٹیشین، بہترین پولیٹیشین. جب تک ہم بہترین لاٹ پیدا نہیں کرتے ہر علم میں لیڈ کرنے والوں کی، ہم لوگوں کو اپنے سوچ کے دائرے میں نہیں لا سکتے. اور یہ سب کچھ اس دنیا میں رہ کر ہوگا، دنیا کو چھوڑ کر نہیں ہوگا. آج پاکستان کی ایک چھوٹی سی حکومت ہے ہمارے پاس. پاکستان ایک چھوٹا سا ملک ہے. پاکستان کے اس چھوٹے سے ملک میں ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ سود سے پاک جو ہے ہم اپنا معاشی نظام کیسے چلائیں. تو دنیا کی حکومت ہاتھ آ جائے گی تو کیا کارنامہ کریں گے، ہے نا. ابھی تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اپنا پولیٹیکل سسٹم کن بنیادوں پر قائم کریں. ابھی تک ہمارا آئین کچھ کہتا ہے اور ہمارے طریقے کچھ ہیں. جو قانون چل رہا ہے ملک کے اندر، ہم اس کو بھی لگانے کے، نافذ کرنے کے اہل نہیں ہو پا رہے. وجہ کیا ہے؟ کسی لائن میں بھی ہمارے پاس بہترین دماغ موجود نہیں ہے. ہم ہر چیز کے لیے دوسروں کو دیکھنے کے محتاج ہیں.
بہترین دماغ پیدا کریں. کیوں ہم اپنے بچوں کو اتنے بہترین جو ہے نہیں بناتے جو ہے ماہر معاشیات کہ وہ اس مسئلے کو حل کریں, کہ اسلام کے احکامات کو جو پریکٹیکل ہیں اور دنیا میں 1250 سال آل اوور دا ورلڈ استعمال ہوئے, جب تک اسلام آخری دموں تک اسلامی حکومتیں قائم تھی نا, یعنی جس کو کہتے ہیں نا مر رہی تھی, ترکی کی خلافت آخری تھی, اور جب ٹوٹنے کے قریب تھی تو ترکی کو کہا جاتا تھا مرد بیمار, کہ آخری سانسیں لے رہا ہے. تو آخری سانسوں تک اسلامی حکومتوں نے سود سے پاک نظام دیا دنیا. 17 سینچریز کے آخر میں آغاز ہوا, 18 سینچری میں صحیح طرح یہ بینکنگ متعارف ہوئی, اور 18 سینچری سے اب تک 2.5 صدیوں کا قصہ ہے یہ بینکنگ کا سٹارٹ ہونا, دنیا کا پہلا بینک بننا, اور 1800 کچھ میں بنا تھا, اور اب ایسے لگتا ہے کہ شاید بینک کے بغیر دنیا سروائیو بھی نہیں کر سکتی. بینک اصل میں اسلام نے متعارف کرایا. بیت المال واز اے بینک جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹروڈیوس کرایا, لیکن وہاں کے سسٹم سود سے پاک تھا. تو مسلمانوں نے 1250 سال بغیر سود کی دنیا کو رن کیا, کر کے دکھایا. اٹس اے پریکٹیکل ورک, اٹس ناٹ اے تھیوری اونلی. لیکن آج ہمارے اندر ایسے بچے موجود نہیں ہیں جو آج کی زبان میں ٹرمینالوجی میں جو معاشیات کی ہے اس میں ان کو فگر آؤٹ کر کے دکھائیں کہ اس طرح اور اس طرح ہم چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ فیلیئرز آئیں گے, کچھ پرابلمز آئیں گی, لیکن اسی سے تو کام ہوتا ہے. فیلیئرز کے بغیر تو کام نہیں ہو سکتا. تو جو قوم اپنے ایک چھوٹے سے ملک کے معاشی مسائل کو حل نہیں کر سکتی, وہ رول کیسے کر سکتی ہے؟ تو لہٰذا اس زمانے میں تصوف کو کبھی بھی اہمیت نہیں دی گئی, کیونکہ پہلا جو پیغام قرآن ہمیں دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے پوری دنیا میں اسلام کو نافذ کرنا اور رولنگ پاور بنانا, اور یہ مقصد دنیا کو ترک کر کے حاصل نہیں ہو سکتا. اور تصوف کا پہلا پیغام کیا ہے؟ دنیا کو چھوڑ دو. تو اسی لیے تصوف تو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا گیا انٹل اور انلیس کہ مسلمانوں کا زوال شروع ہوا. تقریباً 11ویں صدی میں مسلمانوں کی, 10ویں صدی میں ہلکا ہلکا اس کو پسند کیا جانے لگا تھا, اور 11ویں صدی میں پھر وہ ایک نشے کی طرح پھیلا. تو اقبال کہتے ہیں, بڑا خوبصورت ان کا قطع ہے, جمال عشق و مستی نئے نوازی, جلال عشق و مستی خاک بازی, کمال عشق و مستی ظرف حیدر, زوال عشق و مستی حرف راضی. کہ جب اللہ کی محبت میں حسن و خوبی پیدا ہوتی ہے تو انسان پیار محبت کی باتیں کرتا ہے, یعنی امن و آشتی کی. اور جب اس میں جلال آتا ہے, یعنی انسان اللہ کے جلال کا شکار ہوتا ہے, تو ہاک پھانکتا پھرتا ہے, اور انسان اللہ کی محبت کو درست راہ پر چل کر کمال تک پہنچاتا ہے, تو اس میں علی جیسا کردار پیدا ہوتا ہے. اور جب انسان میں اللہ کی محبت یعنی قرآن اور اس کی تعلیمات پر عمل میں زوال آتا ہے, تو امام فخر الدین رازی جیسی کتابیں لکھتا ہے. امام فخر الدین رازی نے کیا لکھا تھا؟ تصوف کی کئی کتابیں ان کے ذمے ہیں, اور یعنی صوفیاء میں ان کو بڑا مقام حاصل ہے, تصوف کو پھیلانے میں ان کو بڑا مقام حاصل. تو اقبال کہتے ہیں کہ جب کمال آتا ہے انسان میں اللہ کے پیغام کو لے کر, تو علی رضی اللہ عنہ یعنی صحابہ جیسا کردار آتا ہے, اور جب زوال آتا ہے تو صوفیاء جیسا کردار آتا ہے. تو یہ تو زوال کا تحفہ ہے. تو جب اسلام پھیلا اس وقت میں, اور اسلام کب پھیل گیا تھا برے صغیر میں؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صوبہ بن گیا تھا سندھ. لہٰذا بات یہ ہے کہ صحابہ کے زمانے میں اسلام پھیل گیا تھا, تو صوفی کہاں پائے جاتے تھے؟ نہیں, اسلام کے کردار سے پھیلا تھا. مسلمانوں کے کردار نے یہاں اسلام پھیلایا تھا. جو عرب تاجر آتے تھے وہ اپنے ساتھ اسلام لے کر آئے تھے. ثبوت بھی ہے اس کا, ایک تو تاریخ موجود ہے جو ہم پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے, مگر ایک موٹا سا ثبوت ہے کہ سب سے پہلے ساحلی علاقوں میں اسلام پھیلا, اور صوفیاء نے تو یہاں کا رخ غزنی سے کیا, تو پھر پشاور سے پھیلنا چاہیے تھا, لیکن اسلام تو سندھ سے پھیلا. اسی لیے اسے باب الاسلام بھی کہتے ہیں, کیونکہ عرب تاجر بندرگاہوں پر اترتے اور وہاں
اسلام کی تبلیغ نہیں کرتے تھے، وہ ہر وقت تبلیغ کر رہے تھے. ہر مسلمان اسلام کا سفیر ہے، وہ ہر وقت سفارت کاری انجام دیتے تھے اپنے کردار سے، اپنے رویے سے. اور اس کے نتیجے میں جو شودر اور اچھوت تھے انہوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا، کیونکہ انہیں تو انسان سمجھا ہی نہیں جاتا تھا. انہیں انسان سمجھا مسلمانوں نے، انہیں ساتھ بٹھایا. اور ظاہری بات ہے کہ وہ کہتے تھے نہیں ہم تو اچھوت ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ نہیں اچھوت تو کوئی نہیں ہوتا، سب انسان اللہ نے پیدا کیے، سب یکساں ہیں، سب برابر ہیں، بڑائی صرف تقوی والے کے لیے ہے. اور وہ حیران ہوتے کہ یہ کون سی بات سن رہے ہیں ہم. تو بس اسی عزت، اسی برابری، اسی کامیابی اور دنیا میں باوقار زندگی کی تلاش میں لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا. لہٰذا ہندوستان میں اسلام پہلی صدی میں ہی پہنچ چکا تھا، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو حکومت تھی اس کا ایک صوبہ سندھ کا کچھ حصہ بھی تھا، جو پھر بعد ازاں مکمل حصہ بنا. اور پھر آپ کو پتا ہے باقاعدہ فتح جو ہے اس کی وہ بعد ازاں ہوئی اموی زمانے میں، ولید بن عبد الملک کے زمانے میں. تو لا صرف یہ کہ لوگ مسلمان ہوئے، بلکہ یقیناً اس قدر ان کی ولنگنس تھی اسلام کے ساتھ کہ وہ اسلامی حکومت کا حصہ بھی بنے. تو لہٰذا اسلامی کردار کے بغیر آپ یہ کام نہیں کر سکتے. تو جب کسی ملک میں وہاں کے لوگ اسلام پر عمل کرنے کو، یعنی اسلام قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے، تو پھر انہیں انوائٹ کیا جائے گا دوسری صورت کی طرف، جزیہ دو، ٹیکس دو اور سب آرڈینیٹ بن کے رہو. وہاں پر اسلامی نظام نافذ کیا جائے گا لوگوں پر. ان کی ذاتی زندگیاں ان کی مرضی کے مطابق ہوں گی، لیکن اجتماعی زندگی اسلامی قانون کے تحت ہوگی، اور اسلام کی تبلیغ وہاں بھرپور طریقے سے، بہترین طریقے پر کی جائے گی. تو نتیجہ وہی نکلے گا جو مصر میں نکلا، جو شام میں نکلا، جو یمن میں نکلا. اگر وہ اس پر راضی نہیں ہوتے تو پھر جنگ کی جائے گی، اور جنگ کے ذریعے فتوحات حاصل کی جائیں گی، اور فتوحات کے بعد بھی وہی اصول رکھا جائے گا، کسی کو جبرن مسلمان نہیں کیا جائے گا، لیکن کلیکٹیو نظام اسلام کے تحت ہوگا، اسلامی نظام ہوگا، اور افراد کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ ذاتی زندگیاں جیسے چاہے گزارے، مگر اسلام کی تبلیغ کو عام کیا جائے گا. اس سے دو فائدے ہوں گے: جن کی طبیعت میں فساد ہے ان کا فساد نہیں بڑھے گا، اور جن کی طبیعت میں تھوڑی سی بھی خیر ہے وہ اسلام کی طرف پلٹ آئے گا. اور اس طرح اللہ کے دین کا کام مکمل ہوگا. اور یہ سارا کام تب تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم آگے بڑھ کر دنیا میں اپنا مقام نہ بنائیں. کونے کھدرے میں بیٹھ کر یہ کام نہیں ہو سکتا. اسی لیے مسلمانوں کو ضروری ہے آگے آ کر کام کریں. اور تصوف کب پیدا ہوا؟ جب مسلمان فیلئر کا شکار ہوئے، تو انہوں نے اپنے فیلئر کو چھپانے کے لیے، فیلئر کو قبول کر لینا تو آپ اس پر قابو پا سکتے ہیں، لیکن جب فیلئر کو چھپانے کے لیے بہانے بنانے شروع کر دیتے ہیں نا، تب اصل فیلئر کا آغاز ہوتا ہے. اور مسلمانوں نے اس وقت غلطی سے یہی کیا، تصوف کا چولا پہنا، بہانے بازیاں کی، اسلام کی تعلیمات بدلنا شروع کر. تو تب تک ہم آگے نہیں آ سکتے جب تک ہم اسلام کو صحیح اس کے رنگ میں، اصل فریم میں دیکھنا نہ شروع کرتے. اور جب تک ہم آگے نہیں آئیں گے ہم اللہ کا قانون نافذ نہیں کر سکتے، اور جب تک ہم قانون نافذ نہیں کرتے ہم اپنی مذہبی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے. یہ سوال ہر مسلمان سے ہونا کہ تم کیا کر کے آئے، دین کے لیے کیا کیا تم نے. تو ہم سب کو اپنی اپنی جگہ پر بھی کام کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کام تب ہوگا جب ہمارے اندر وہ کردار پیدا ہوگا جو ایک مومن کو مومن بناتا ہے اور وہ پوری دنیا کے اگینسٹ کھڑے ہونے کی ہمت پاتا ہے. تو اس کردار کی بنیادی خصوصیات وہی ہیں جو آپ نے ابھی سورہ توبہ آیت نمبر 111 112 میں پڑھی ہے. ایٹ لیسٹ اتنا تو ہمیں کرنا ہوگا تاکہ ہم مسلم معاشرے کی ایک مضبوط اکائی بنے، مضبوط اینٹ بنے جسے کوئی ہلا نہ سکے. کیونکہ منافق بھی اینٹ ہے مسلم معاشرے کی، ہلی ہوئی اینٹ ہے، کچی اینٹ ہے، جس کا دل چاہتا ہے جہاں سے چاہتا ہے توڑ دیتا ہے. تو وہ پھر ایک کمزوری دیتا ہے بلڈنگ کو، عمارت کو، مضبوطی نہیں دیتا. اسی لیے اسے ناپسند کیا گیا، کہا گیا ایک طرف ان کا ڈھیر لگا دو، عمارت میں فٹ مت کرو، وہ اس لائق نہیں ہے. اگر آپ گھر بنا رہے تو کچی اینٹوں کا کیا کریں گے؟ ڈھیر لگا دیں گے نا ایک طرف، بیکار کونے میں ڈال دیں گے. ان کو ادھر ڈال دو، مت لگانا، کیونکہ یہ باقی بلڈنگ کو بھی کمزور کریں گے. تو ہمیں مضبوط اکائی بننا ہے، مضبوط اینٹ بننا ہے، تو ضروری ہے کہ ہم اپنی کیریکٹر بلڈنگ کریں. اس سارے تناظر میں آپ نے غور فرمانا ہے آیت نمبر 111 اور 112 پر.
اب اللہ ارشاد فرماتے ہیں ماں نہیں کانا ہے للنبی نبی کے لیے والذین آمنوا اور ایمان والوں کے لیے ان کے یستغفروا وہ بخشش کی دعا کریں للمشرکین مشرکوں کے لیے ولو اگرچہ کان